الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے کا اور ان باتوں پر عمل کرنے کا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بہت سے مرتبہ صبح شام کے درس میں اور جمعہ کے خطبات کے اندر بھی میں نے اس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے ذریعے سے آپ کی اصلاح کرنے کی میں نے کوشش کی۔ اسی موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ نمازوں سے دور ہیں، جو بھی لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مدثر کی چند آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے، انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، انسان کو بے حیائی فحاشی کے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز شرابی کو شراب سے دور رکھتا ہے، جھوٹ سے دور رکھتا ہے، زنا کرنے سے دور رکھتا ہے، غیبت کرنے سے دور رکھتا ہے، یعنی جتنے بھی گناہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے بھی بے حیائی فحاشی کے کام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام گناہوں سے نماز ہمیں دور رکھ دیتی ہے۔ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے بھائی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، نماز قائم کرو، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ، نماز قائم کرو، اس کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اب نماز کیا ہے؟ دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اپنے دل کے اندر جو وسوسے، برے خیالات، بری سوچ، بری فکر اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں، اس سے نماز کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہے، یہی نماز کو تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز ہمیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ جنت ہمیں
نماز ہمیں کیا دیتی ہے؟ جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، تو یہ نماز اس انسان کو، اس شخص کو ضمانت دیتی ہے کہ یہ شخص کہے جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ، ہمارے مسلمان بھائی، مومن بھائی جو ہم سے، ہمارے پڑوسی میں رہتے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان ہیں، نام ان کا اسلامی نام ہے، لیکن وہ اسلام کے اندر جن گناہوں کو منع کیا گیا، جن برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، آج ہمارے مسلمان بھائی انہی گناہوں میں ملوث ہیں، انہی گناہوں میں شامل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا مومن بھائی کیا ہے؟ مسجد سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ یہ نماز کیا ہے؟ انسان کو جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث۔ اس کے اندر حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے تو نماز کے لیے وضو کا پانی جو ہوتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس پانی کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے، اور دیگر چیزوں کی، دیگر خدمات بھی یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ وضو کا پانی لے کر جاتے ہیں اور دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، اے ربیعہ بن کعب، مانگو جو مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ربیعہ بن کعب، مانگو تمہیں جو مانگنا ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف ہمیں دے دو، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں اور اگر آپ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ مانگو جو مانگنا ہے، تو ہمیں کیا مانگتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمیں دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، لذتیں چیزیں ہمیں مانگتے ہیں، جو عیش و عشرت کی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ دیکھیے، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، کس بات کا مانگتے ہیں؟ ہم تو اگر ہمیں مانگ بھی لے تو ہم جنت مانگ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں ہمیں اس دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دے دے۔ لیکن وہ صحابی تو جنتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے میرے پاس، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے
کہ جنت تو ہر شخص کو، کہ جو ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، تو ہر شخص کو مل سکتی ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کا موقع انہی لوگوں کو ملتا ہے، انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو لوگ نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہے، پھر جواب دیتے ہیں، اے ربیعہ بن کعب، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تم رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ سجود کیا کرو۔ سجود کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ نماز ہے، نماز کے ذریعے سے ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز کے اندر یہ سجدے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے مسلمان بھائیوں کی دیکھیے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی دن میں کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ جو بھی لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جو بھی لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ محبت، یہ چاہت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر دے۔ کیا میرے بھائیو، کیا ہم دیکھنا نہیں چاہتے؟ بولے میرے بھائی، کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیدار کرنا نہیں چاہتے؟ بالکل چاہتے ہیں۔ ہم میں سے دنیا کے اندر جو بھی مسلمان ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ شخص ہی جواب دے گا، ہم ضرور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ بنا دیکھے ہم اپنی جان کو، اپنی مال و دولت کو لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہمیں اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو کہ ہم نمازوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اس شخص کو نہ تو تجارت اسے غافل کر سکتی ہے اس کی نماز کو، نہ ہی کاروبار، نہ ہی اس کے دوست و احباب، نہ ہی اس کے رشتہ دار، نہ ہی اس کے والدین، نہ کوئی اس کی مشغولیات نماز کو غافل نہیں کرتی۔ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما ینقلب فیہ القلوب الابصار۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں نہ ان کا کاروبار، نہ ان کی تجارت، خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وإيتاء الزکاة، اور زکات ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہمارے دل اور آنکھ پلٹائے جائیں گے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، اگر صحیح معنوں میں جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز نہیں روکتی میرے بھائی۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ادھر اذان ہو رہی ہے اور لوگ دکانوں میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہتے ہیں، بازاروں میں، چائے کے دکانوں میں، بازاروں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بات کرتے رہتے ہیں، فضول کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں 10 منٹ کا جو وقت ہے نماز کا، اس 10 منٹ میں نماز پڑھنے کو ہمیں مہلت نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ یہ آج ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی ذلت ہے میرے بھائی۔ سب سے بڑی ذلت کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک کافر ہے،
ایک منافق ہے، ایک مشرک ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں کے درمیان صرف ایک ہی چیز فرق ہے. دونوں کے درمیان کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز فرق ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے. سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص کافر نہیں ہے. سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص منافق نہیں ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، سستی کاہلی کا سستی کاہلی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے میرے بھائی، ایسے لوگوں کو فکر کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین سے، لوگ کیا ہے زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو فوراً کیا ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت سے راحت حاصل کرنے کے لیے دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. شریعت سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر، قرآن اور احادیث سے ہٹ کر کیا ہے دیگر چیزوں کا کیا ہے استعمال کرتے ہیں اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر کیا. نماز کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کے پاس جو تمہاری تکالیف ہیں، جو تمہاری رنج و غم ہے، تمہاری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھو. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. ہم جب مسجد ہی کو نہیں آتے ہیں، مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو ہماری جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ کیسے ہم سے دور ہوتی ہے میرے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے میرے بھائیوں، اس وقت کو ضائع ہرگز مت کریں، بلکہ اس وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت کا صحیح استعمال میں لانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس صحت اللہ رب العالمین نے دی ہے، وقت دی ہے، اور ہم کو مسجد میں آنے کے لیے تمام سہولیات اللہ رب العالمین نے ہمیں مقرر کر کے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے اتنا دور کیوں ہیں؟ نمازوں سے ہم اتنی کاہلی و سستی کیوں برتتے ہیں؟ ہمیں سوچنے اور کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، تمام اہل و عیال کو کعبۃ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. کس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ بولو میرے بھائی. کعبۃ اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. جا کر وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام فیملی کو، اپنی تمام اہل و عیال کو، ذریت کو لے کر کہے کعبۃ اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. کس بات کا دعا کرتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اگر ہم سے کہا جائے، ہم لوگ اکثر طور پر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عرب کو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جا کر مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا ہے مال و دولت سے نواز دے، ہمیں صحت عطا کر دے، اور بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، دنیاوی چیزیں بہت ساری مانگتے ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ لیکن کوئی بھی شخص کہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں مانگتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے اہل و عیال کو، میرے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا
دے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری دعا ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین سے ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ عبادت کرنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کے سیرت کے ذریعے سے ہم بہت ساری ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں، ہم کیا ہے اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزیں بہت ساری پڑھتے ہیں، دنیاوی سائنسدانوں کے تعلق سے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے تعلق سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت میں جن کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ایسے لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ لوگ ان نبیوں کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو ضرور میرے بھائیوں آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری ذریت کو، میرے گھر والوں کو بھی تو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج ہم کیا ہے خود ہی نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ کیا میرے بھائیوں خود ہی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ مسجدوں میں دیکھیں گے اگر آپ، صرف بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ کیا ہے نظر آتے ہیں، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بچے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ماں باپ دین سے دور ہیں، خود ماں باپ مسجد سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسی وجہ سے وہ خود نمازوں سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اور ایک دعا بھی مانگتے ہیں، کیا بول کے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب کرے گا، جس دن تو حساب لے گا۔ ایسی دعائیں ہم اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے میرے بھائی۔ ہم دین کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دن میں 5 وقت کی نماز کیا ہے 10 منٹ کو اگر لیا جائے، 40 پر 5 منٹ، 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ دن میں اگر آپ 1 گھنٹہ بھی اللہ رب العالمین کو ذکر کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے نہیں نکالتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کیا ہے مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں میرے بھائیوں؟ بولو میرے بھائی کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ جو 5 وقت کی جو نمازیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان تمام اوقات میں 10 منٹ کو اگر نکال دیا جائے تو 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ دن میں اگر آپ 1 گھنٹہ عبادت کرنے کے لیے نکال دیں گے تو باقی کے کتنے گھنٹے بچے؟ 20 پر 3 گھنٹے کہیں آپ دوسری مشغولیات میں رہیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے مومن بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کہے تمام گھنٹوں میں آپ کہے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، دیگر دوسری مشغولیات میں رہتے ہیں، لیکن کہے نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کہے
سوچ لے کہے فکر کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلا سوال اگر کوئی کرے گا کسی عمل کے تعلق سے، کسی عبادت کے تعلق سے، وہ ہے نماز کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب سوال کریں گے نماز کے تعلق سے، اگر اس کی نماز کے تعلق سے سوال آسان ہو جائے، اس میں کامیاب ہو جائے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے دیگر مراحل ہیں، دیگر جو کاروائیاں ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس نماز ہی نہیں ہے، پہلا سوال ہی ہمارے پاس، پہلے سوال کا جواب ہی ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ نماز کے جب بھی اذان دی جاتی ہے میرے بھائیوں، کہ اذان دینے کے بعد آدھا گھنٹہ 15 منٹ جو وقت آپ کو دیا جاتا ہے، کس لیے دیا جاتا ہے میرے بھائی؟ کہ جیسے یہ اذان دی جاتی ہے، اپنے تمام مشغولیات کو، اپنے کاموں کو، کاروبار کو چھوڑ کر کہے مسجد میں آنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہے ہمارے لوگ کہے بازاروں میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں، لیکن کہے اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر پابندی سے ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنا تو دور کی بات میرے بھائی، دوسروں کو بلانا تو دور کی بات، ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو نماز ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مسلمان کہا جائے گا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مومن کہا جائے گا، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا ہے کافر کے زمرے میں آپ چلے جاتے ہیں، کافر کے اس میں آپ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کافر بننا چاہتے ہیں، مشرک بننا چاہتے ہیں، تو آپ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نمازوں کو ہی چھوڑ دیں، بلکہ آپ کیا ہے خود بخود کافر بن جائیں گے۔ نمازوں کو چھوڑیں گے میرے بھائیوں؟ چھوڑیں گے؟ بولو میرے بھائی، نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ شروع کی چند آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر غیب سے ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ذکر کیے ہیں، مسلمان کی صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح نماز میں جو لوگ کہے نماز میں سستی کاہلی برتتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے، مصلیوں کے لیے کہے بربادی ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں کاہلی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو قرآن مجید کے اندر اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے، بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔
ہلاک و برباد کر دیا، اس کا سب سے پہلا سبب، سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ لوگ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ہمارے اوپر بھی وہ وقت دیر نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کا اہم پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے کی ہم کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں آخری چند آیتوں کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی۔ سورہ مدثر کے اندر ایک مکالمہ ہوتا ہے، جنت کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جہنم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جنت والے جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں، ان کے آپس میں جو مکالمہ ہوتا ہے، آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کے اندر سورہ مدثر کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، جو لوگ مجرم ہیں جہنم کے اندر جو گنہگار ہیں ان لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم کس گناہ کی بنیاد پر، کس خطا کی بنیاد پر، کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں جہنم کے اندر ڈالا گیا؟ تو جہنم کے اندر جو لوگ ہیں جنتیوں والوں کو جواب دیں گے، کس بات کا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج ہم جہنم میں ہیں۔ پھر ایک دوسرا سبب بھی بیان کرتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، بھوکے پیاسے کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ اور ایک سبب بیان کرتے ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم انکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر، بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اور ایک سبب بھی بیان کرتے ہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن جو جزا و سزا کا معاملہ کیا جاتا ہے اس دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی اور ہم یہاں پر جہنم میں۔ یہ کون دے رہے جواب؟ جہنم والے جنتی والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ادھر نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور ہم باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ وہاں پر اللہ رب العالمین جنتی والوں کو جواب دیں گے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے میرے بھائی، کثرت کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو وقت پر نماز کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اگر اذان ہو جاتی ہے تو فوراً میرے بھائیوں جو بھی مشغولیات ہیں، جو بھی آپ کے کاروبار ہیں، جو بھی آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تمام چیزوں کو آپ ختم کر کے نماز کی طرف آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک عورت ہے، ایک امام صاحب ایک عورت سے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو نماز کے لیے بھیجو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجو۔ وہ عورت اس امام سے کہتی ہے، اے امام صاحب، مسجد یعنی گھر میں بچہ سویا ہوا رہتا ہے، میں اس کے اوپر رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیتی ہوں، اس کے اوپر رحم کھا کر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، اے میری پیاری ماں، اگر خدا نہ کرے اگر تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، تمہارے گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور اس گھر کے اندر تمہارا بیٹا ایک کونے میں سویا ہوا ہے تو تم کیا کرو گی؟ تو وہ عورت کہتی ہے، میں فوراً اس گھر کے اندر داخل ہوں گی اور اپنے بیٹے کو باہر لانے کی میں کوشش کروں گی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، اگر وہ نہیں اٹھا تو جب کیا کرو گے؟ تو میں اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لا کر اس آگ سے حفاظت، اس آگ سے بچانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، اے میری پیاری ماں، تم دنیا کے اندر اپنے بچے کو اس آگ سے بچانے کی اتنی زیادہ تم فکر کرتے ہو، جبکہ اس آگ سے 100 گنا زیادہ جہنم کے اندر عذاب ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتے۔
تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں خود بھی کہے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانے کی آپ کوشش کرنا چاہیے. اپنے گھروں کے اندر جو بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی کہے مسجد میں لانے کی کوشش کریں. صرف آپ لوگ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. کہ اکثر مساجد کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف بزرگ ہی نظر آتے ہیں، بوڑھے لوگ ہی نظر آتے ہیں، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بچے نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ خود کیا ہے نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں. اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا نماز کا ہوگا، عبادت کے تعلق سے. اس نماز کے سوال میں ہمیں جواب دینا ہے تو ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت تمام بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہے 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.